متین صاحب ایک بڑے دبنگ وکیل ہیں, ان کو بھی جس طرح پکڑ لیا گیا, آخر متین صاحب کو پکڑنے کی وجوہات کیا بنی؟ جو میاں متین صاحب ہیں, ایڈوکیٹ ہیں, بھائی ہیں ہمارے, وہ صرف رول آف لا اور رائٹس آف پبلک کی بات کرتے ہیں. اب ایک سب انسپیکٹر سے نیچے رینک کا پولیس آفیسر آپ کو نہیں روک سکتا ناکے کے اوپر. تو یہاں پہ وہ 4 جو کانسٹیبل ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں, وہ اپنی دیہڑی کے چکر میں اکٹھے ہو کے عوام کو تنگ کرتے ہیں. ہماری پبلک کو رائٹس کا پتہ نہیں اپنا, وہ اسی قباحتوں سے بچنے کے لیے تو وہ ادھر ہی لین دین کر کے جان اپنی بچا لیتے ہیں. السلام علیکم, میں ہوں آپ کی میزبان عروج ملک, آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ویورز, آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وکلا کے رائٹس پہ. ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ وکلا بڑے دبنگ ہوتے ہیں, اور اکثر یہ سننے میں آتا ہے اور دیکھنے میں آتا ہے تھوڑے سے نیگیٹو ہم لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم پیچھے کی سٹوری نہیں جانتے. یہ ضرور جانتے ہیں کہ اچھا وکلا توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, فلانی جگہ پہ کسی نے یہ کر دیا. اور اگر ہم ریسنٹلی بات کریں تو متین صاحب ایک بڑے دبنگ وکیل ہیں, ان کو بھی جس طرح پکڑ لیا گیا. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک فرید ایڈوکیٹ. آئیے ان سے بات کرتے ہیں, جانتے ہیں کہ آخر متین صاحب کو پکڑنے کی وجوہات کیا بنی. آئیے کرتے ہیں بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میڈم, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. جی. اس میں یہ ہے کہ جو میاں متین صاحب ہیں, ایڈوکیٹ ہیں, بھائی ہیں ہمارے, تو وہ صرف رول آف لا اور رائٹس آف پبلک کی بات کرتے ہیں, جو ہماری فورسنگ ایجنسیز ہیں یا پولیس ہے یا دوسرے جو معاشرے کے عناصر ہیں, ان کو وہ سوٹ نہیں کرتا. اس لیے ان کے ساتھ یہ سراسر زیادتی کی گئی ہے. لیکن پوری ہماری وکلا کمیونٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے اس ایشو کے اوپر. جتنے بھی وکلا ہیں وہ رول آف لا اور رائٹس آف پیپل کے لیے انہوں نے جیلیں بھی کاٹی ہیں. میں نے خود جیل کاٹی ہوئی ہے اس ایشوز کے اوپر, بلکہ ڈکٹیٹرز کے خلاف بھی ہم نے جیل کاٹی ہوئی ہے. اچھا, اگر وردی کی بات کی جائے, وکلا اور پولیس والے کسی حد تک معاشرے میں یہ بات بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے کہ بڑا غلط استعمال کرتے ہیں وردی کا. کیا یہ رائٹ ہے کہ کسی بھی راہ چلتے اگر کوئی بائک پہ ایک کپل جا رہا ہے, ایون وہ بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ان کو راستے میں روکنا اور کہنا نکاح نامہ دکھائیں, پارکس میں بلا وجہ جا کے لوگوں کو پریشان کرنا, یا کسی بھی اگر ہم یہ دیکھیں کہ ٹھیلوں پہ جا کے یا کہیں پہ بھی جا کے پولیس اپنی وردی کی وجہ سے فری میں بھی کھانا کھا لیتی ہے یا فری کوئی چیز بھی ڈیمانڈ کر لیتی ہے, تو اس میں کیا رائٹ ہے؟ ان کے پاس یہ ساری اتھارٹیز موجود ہیں؟ جی, اتھارٹی کوئی نہیں ہے. اسی لیے تو وکلا ان کو اچھے نہیں لگتے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ رائٹس کن کا ہے, کیا ہے. اب ایک سب انسپیکٹر سے نیچے رینک کا پولیس آفیسر آپ کو نہیں روک سکتا ناکے کے اوپر. تو یہاں پہ وہ 4 جو کانسٹیبل ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں, وہ اپنی دیہڑی کے چکر میں اکٹھے ہو کے عوام کو تنگ کرتے ہیں. تو کیا ان کے لیے بھی کوئی ایسا ہے لا وغیرہ ہے کہ اگر کوئی پولیس والا رشوت لے رہا ہے, کیونکہ چھوٹی چھوٹی سے تو کوئی پکڑتا ہی نہیں ہے انہیں, تو کیا لگتا نہیں ہے کہ اگر کوئی منیمم اماؤنٹ بھی لے رہا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ ایسی چیز ہونی چاہیے کہ وہ کسی بڑے لوگوں کو تنگ کرنے سے یا کوئی بڑے رشوت لینے سے بچ سکے؟ نہیں, وہ بالکل آپ کے پاس فورمز ہیں, لیکن وہ یہی ہے نا کہ ہماری پبلک کو رائٹس کا پتہ نہیں اپنا, وہ اسی قباحتوں سے بچنے کے لیے تو وہ ادھر ہی لین دین کر کے جان اپنی بچا لیتے ہیں. اور وکلا کو اس لیے وہ برے لگتے ہیں, وکلا ان کو, کہ ہم لوگ اپنی رائٹس کی اور پبلک کے رائٹس کی بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے, اتھارٹی پوچھتے ہیں ان سے. اسی لیے وہ پھر آپ کو پولیس اور وکلا کی آپس میں جو ہے لڑائی جھگڑا نظر آتا ہے. لیکن اگر بات کی جائے نارمل لوگوں کی بھی, عام شہری کی بھی, تو وہاں پہ بھی دیکھنے میں تو یہ آتا ہے, اب ہم مان نہیں رہے کہ وکلا جو ہے اگر وردی میں ہے تو وہ ایک روب سے ہی ٹور سے ہی جاتا ہے. نہیں, یہ بات نہیں ہے کہ ٹور سے جاتا ہے, وہ تو ایک ڈیفینیٹلی ایک یونیفارم ہے ہمارا, ٹھیک ہے, کہ وہ یونیفارم پہن کے ہی آپ نے جانا ہے. تو جب آپ جائیں گے تو وہ یونیفارم جب دیکھنے والے کے اوپر ہے کہ اس کو ایز اے پازیٹیو لیتا ہے کہ نیگیٹیو لیتا ہے. تو اگر میں نے نہیں کوئی دیکھا کہ وہ کہیں پہلے وکیل کسی ایڈوکیٹ نے جو رول آف لا کو مانتا ہے اس نے کوئی نیگیٹیو یا کوئی ایلیگل کام کیا ہو, لیکن جب دوسری اینڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں نیگیٹیو یا ایلیگل ایکٹیویٹی, تو وہ پھر اپنے رائٹس کے لیے وہ پھر ڈیفینیٹلی ہمارے پاس فورمز ہیں, ہم اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. اچھا, وکلا کی ایک پازیٹیو چیز یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ ذرا سا اگر کوئی ایشو ہوتا ہے تو ان میں یونٹی بہت زیادہ ہے, سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اس کی کیا ریزن ہے؟ باقی شعبہ جات جو ہیں ان میں آپس میں اتفاق نہیں ہے کیا؟ نہیں, اس میں یہ ہے کہ ایک یہ تو اچھی بات ہے کہ آپس میں یونٹی ہے جس کا وہ وکلا کو بھی بینیفٹ ہے اور عام پبلک کو بھی بینیفٹ ہے. اور دوسری نمبر پہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ماشاءاللہ
پورا سال الیکشن وغیرہ بھی ہوتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہمارے گروپس وغیرہ مختلف بنے ہوتے ہیں جو پھر ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی یہ سارے جو موومنٹ ہوتی ہے وہ فار دی سیک آف رول آف لا اینڈ دی فار دی رائٹس آف دی پیپل کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ مل جل کے کام کرتے ہیں. یہ تو ایک متھ ہی بنی ہوئی ہے کہ جی اگر آپ ایڈوکیٹ ہیں تو آپ کو سارے خون معاف ہیں، ایسے کوئی بات نہیں ہے. اللیگل ایکٹیویٹی میں بہت کم وکلا انوالو ہوتے ہیں، انہیں خود پتہ ہوتا ہے کہ وچ از رائٹ وچ از رانگ. تو اگر کوئی نیگیٹو یا اللیگل ایکٹیویٹی انوالو ہو گیا ہے تو وہ پھر ڈیفینیٹلی کورٹ آف لا کو فیس کرتا ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ وہ اس کو اللیگلی کوئی ایکٹیویٹی کی ہے اور بچ جائے. یہ ویسے میں نے تو نہیں دیکھا ہے ویسے. اچھا، ویورز کو یہ بھی گائیڈ کیجئے کہ اگر کوئی ایشو ہو گیا ہے یا کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے تو کس نوعیت تک پہنچ جائے تو وکیل کے پاس جانا چاہیے یا شروع میں ہی مشورہ کر لینا چاہیے تاکہ کسی بھی ہیزل سے بچا جا سکے؟ جی اس میں تو بہتر جو یہی ہے کہ آپ مشورہ کر لیں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی گائیڈ لائن لے لیں گے تو جو بڑے معاملات ہیں جو خرابی کی طرف جا سکتے ہیں اس سے آپ لوگ بچ جائیں گے. تو اس میں اگر تو کسی سے مشورہ لے لیا جائے کسی پڑھے لکھے ایڈوکیٹ سے تو وہ تو ڈیفینیٹ اچھی بات ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آج کل آپ کیونکہ کورٹ میں رہتے ہیں، کبھی کسی ہائی کورٹ چلے گئے یا کبھی کسی میں بھی چلے گئے، تو کیا ریشو کیا آ رہی ہے، لوگ کی زیادہ کیسز کس طرح کے سامنے آ رہے ہیں؟ یہ جی سب سے جو زیادہ مسئلہ تو ابھی میں نے ایک ریسنٹلی بھی کیسز دیکھے ہیں کہ وہ جو ہمارے جو حکمرانوں نے معاشی حالات کر دیے ہیں وہ ہر گھر میں ایک تو لڑائی شروع ہو گئی ہوئی ہے. وہ یہ فیملی میٹرز زیادہ، کیونکہ جو فنانس ہے نا وہ ہر گھر کا ایک ایشو بنا ہوا ہے. اگر آپ فنانشلی تھوڑے سے اسٹیبل ہیں تو معاملات کافی حد تک بہتر ہو سکتے ہیں. تو اس وجہ سے اگر تو یہ پالیسی گورنمنٹ کی اچھی رہیں، کوئی اکنامک اسٹیبلٹی رہے تو یہ کافی لیٹیگیشنز ختم ہو سکتی ہے. لیکن جو زیادہ تر معاملات یہی فیملی کے ایشوز کے آ رہے ہیں جو کورٹس میں ہم لوگ ڈیلی دیکھ رہے ہیں.